ہم نیٹ ورکس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں تھوڑا سا بریفلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے قسم کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پرسنل ایریا نیٹ ورک۔ یہ بالکل چھوٹا سا، یعنی آپ کے ارد گرد جو نیٹ ورک ہے، آپ کا پرنٹر ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، اٹ کورز اے ویری اسمال جیوگرافیکل ایریا ود ان دی امیڈیٹ ویسینٹی آف این انڈیویجول سچ اے روم اور پرسنل اسپیس، تو وہ بیسیکلی پرسنل ایریا نیٹ ورک ہے۔ اس کے بعد یوزیج بڑی کلیئر ہے۔ اس کے بعد لوکل ایریا نیٹ ورک، وہ اسمال جغرافیکل ایریا ود ان اے سنگل بلڈنگ ہوتا ہے، اور ٹپیکلی یوز ہائی اسپیڈ وائرڈ اور وائرلیس کنیکشن ٹو کنیکٹ ڈیوائسز ود ان اے نیٹ ورک۔ ہومز میں، آفیسز میں، اسکولز میں، اسمال بزنس، آپ کو لوکل ایریا نیٹ ورک نظر آتا ہے۔ پھر وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، یہ لارج جغرافیکل ایریا آفن اسپیننگ ملٹیپل سٹیز اور کنٹریز اور کانٹیننٹس، یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن لنک سچ ایز لیز لائن، آپٹیکل فائبر اور سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کے لیے یوز کرتا ہے، اور وینز آر یوزڈ بائی بزنسز، گورنمنٹ اینڈ ایجنسیز اینڈ آرگنائزیشن ود ملٹیپل لوکیشنز ٹو انیبل کمیونیکیشن اینڈ ڈیٹا شیئرنگ اوور لانگ ڈسٹینسز۔ اس کے بعد میٹروپولن ایریا نیٹ ورک ہے، اٹ کورز اے جغرافک ایریا لارجر دین لینڈ بٹ از اسمالر دین وین، ٹپیکلی ود ان اے سٹی اور میٹروپولیٹن ریجن میں ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح انٹرکنیکٹ ملٹیپل لینڈز ود ان اے میٹروپولیٹن ایریا یوزنگ ہائی اسپیڈ کنیکشن، آپٹیکل فائبر، وائرلیس ٹیکنالوجیز۔ یہ جو یوزج ہے اس کا بائی آئی ایس پیز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر موسٹلی یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ آ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ از اے گلوبل نیٹورک آف انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز، global network of interconnected computer networks that spans the entire globe. It consists of vast network of interconnected networks operated by various organizations, governments, businesses and individuals. اور کنیکٹیوٹی اس کی کیسی ہے؟ وہ ہر قسم کا میڈیم اس میں یوز ہو رہا ہے کنیکٹیوٹی کے لیے۔ اس میں آپٹیکل فائبر، سیٹلائٹس اس انٹرنیٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک۔ تو وی پی این creates a secure encrypted connection over a public network such as internet to connect remote users or a branch office to a private network۔ اگر آپ کا کوئی آفس ہے کسی دوسرے شہر میں، اپنے آفس سے اس دوسرے شہر کے درمیان آپ ایک ٹنل کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو تھرو وی پی این آپ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کامنلی آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کی ہم بات کرتے ہیں ایکسکلوسیولی۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کیا ہیں؟ These are the systems of interconnected devices and networks that facilitate communication over a distance، یعنی long distance کی بات، by transmitting and receiving data، voice and multimedia information۔ ان کو ہم براڈلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ وائڈ میڈیا ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل کاپر کیبل ہو سکتی ہے یا آپٹیکل فائبر کیبل ہو سکتی ہے، وائرلیس میڈیا ہو سکتا ہے، ریڈیو فریکوینسی، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیلولر نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب میرین کیبلز ہیں انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے، جس میں جس طرح کی آپ کو اسکرین پہ یہ نظر آ رہی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، ویسٹرن یورپ 3، CME-V3 کہتے ہیں، 4، 5، اس طرح پاکستان ایشیا، ایسٹ افریقہ کنیکٹنگ یورپ، انڈیا، مڈل ایسٹ، ایسٹ ویسٹرن یورپ، ایشیا، افریقہ، یورپ 1۔ تو یہ دو مختلف قسم کی سب میرین کیبلز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح سیٹلائٹ لنکس آپ کو ایک الٹرنیٹ وے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہو سکتے ہیں، لو ارتھ آربٹنگ سیٹلائٹس ہو سکتے ہیں۔ پاکسیٹ پاکستان میں یہ سروسز دیتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس ہیں جو کہ بڑا کروشل رول پلے کرتے ہیں ان فیسیلیٹیٹنگ دی ایکسچینج آف انٹرنیٹ ٹریفک بٹوین نیٹورکس اینڈ سروس پرووائڈرز۔ پاکستان میں یہ پاکستان انٹرنیٹ ایکسچینج پائی ہے، اور جس طرح کراچی انٹرنیٹ ایکسچینج ہے جو کہ ریجنل ہے، اس طرح پھر کچھ انٹرنیشنل کنیکشن کے لیے انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کے آئی ایس پیز کے کراس ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے۔ پھر انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینجز ہیں۔ These serves as a crucial point for interconnection between domestic telecommunication networks and international communication networks۔ آپ جہاں سے امریکہ بات کرنی ہے یا کہیں تو آپ انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینجز کے تھرو چلتے ہیں۔ نیٹورک انفراسٹرکچر ٹیلی کام میں پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹورک، جس طرح PTCL کی ایکسچینجز تھیں وہ آ جاتی ہیں اس میں، ابھی بھی فنکشنل ہیں بہت ساری۔ موبائل سینٹر کے موبائل سوئچنگ سینٹرز ہیں جو کہ موبائل ٹیلیکمیونیکیشن نیٹورک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو مختلف آپریٹرز یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح IP بیس سوئچنگ سینٹرز ہیں۔
جو وائس اوور IP سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ جنریشن نیٹ ورک ہیں جس کو آل IP بیسڈ ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیلی کام سسٹمز کا پارٹ ہے. اب یہ سب چیزیں جب ہم نے دیکھ لی, ہم نے 3 پارٹس دیکھے, جو کہ سب سے پہلے ہم نے کمپیوٹرز دیکھا, پھر ہم نے دیکھا کہ نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کیا ہوتے ہیں. اب یہ تینوں مل کے بیسیکلی سائبر سپیس کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سائبر سپیس کیا ہے. یہ ایک ڈائیگرام آپ کو دکھائی جا رہی ہے, تھوڑی سی ایک آپ کو اوور ویو دے رہی ہے. سب سے پہلے کلاؤڈ لیئر ہے, پھر 5G نیٹ ورک, آپٹیکل فاگ دکھایا گیا, اور پھر فزیکل اسپیس دکھائی گئی ہے اس کے اندر, اور لاسٹ جو بالکل لوور لیئر ہے اس میں I2 ڈیوائسز دکھائی گئی. تو سائبر اسپیس کی جو ڈیفینیشن آپ کو اوپن سورس میں ملتی ہے, اس کو ورچوئل انوائرمنٹ کریٹڈ بائی انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز, نیٹ ورک اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائسز. جو ہم نے تینوں چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی, یعنی ایک ورچوئل انوائرمنٹ ہے جو کہ ان تینوں کے کو کنیکٹ کر کے جو ایک ورچوئل انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, اس کو ہم سائبر اسپیس کہتے ہیں. اور اس سلائڈ میں آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا کہ جتنی ڈیوائسز ہم نے پڑھی ہیں, فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ فائر وال ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پھر آپ کو یہ ایک راؤٹر نظر آ رہا ہے, پھر آپ کو یہ سوئچز نظر آ رہے ہیں, پھر آپ کو یہ سرورز نظر آ رہے ہیں, میل سرورز, ویب سرورز, FTP سرورز, پھر یہ آپ کو کمپیوٹرز نظر آ رہے ہیں اینڈ یوزر جو کہ ہم نے پڑھے. اسی طرح آپ کو یہ IPS IDS نظر آ رہے ہیں جو ہم نے پڑھی, کور راؤٹر, یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نظر آ رہے ہیں. تو یہ پوری یہ کمپوننٹس مل کے آپ کی ایک سائبر سپیس کریٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی سائبر سپیس, اگر آپ ایک کمپیوٹر کو سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ کمپیوٹر آپ کی بیسیکلی ایک سائبر سپیس ود ان کمپیوٹر ہے. آپ نے ڈیوائسز دیکھے, اس میں اندر ہارڈ ویئر بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, وہ آپس میں ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے, وہ ایک کمپیوٹر کے اندر آپ کی سائبر سپیس بن گئی. اب وہ کمپیوٹر تھوڑی سی سوئچ کے ساتھ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک بن گیا, تو وہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک میں آپ کی سائبر سپیس ان کمپوننٹ نے مل کے بنا دی. اب وہ لین جو ہے وہ ملٹیپل لینز کنیکٹ ہو گئے, ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک نے ان کو کنیکٹ کر دیا, یا میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک نے کنیکٹ کر دیا, یا انٹرنیٹ نے کنیکٹ کر دیا. تو جتنی وہ کنیکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کی سائبر سپیس بڑھتی جا رہی ہے. تو جس طرح آپ کی سائبر سپیس بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ کی پروٹیکشن میئرز بھی اسی طرح آپ کو وہ انٹروژن پرویکشن سسٹم, انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم, فائر وال, اور یہ سب چیزیں امپلیمنٹ ہیں. کمپیوٹر پہ جائیں تو آپ صرف اینٹی وائرس آپ کے لیے شاید کافی ہو, آپ ڈیٹا میں کو انکرپٹ کر رہے ہو تو وہ شاید کافی ہو. جب آپ اس کو لین انوائرمنٹ میں جائیں گے تو آپ کا جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے آپ کی لوکل ایریا نیٹ ورک میں یا جو سرورز پہ پڑا ہوا ہے, اس کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے. ڈیٹا انوائرمنٹ میں چل جائیں تو آپ کی جو پروٹیکشن لیولز اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کلاؤڈ میں چلے جائیں تو وہ مختلف پروٹیکشن لیولز ہیں. تو جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی سائبر سپیس کیا ہے, پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے اس کے کنٹرول میئرز آپ نے کیا لینے ہیں, پھر آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کی جو سائبر سپیس ہے وہ جب لوکل ایریا نیٹ ورک کی سائبر سپیس کسی ایکسٹرنل نیٹ ورک کی سائبر سپیس سے کنیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ کی انٹری ایگزٹ پوائنٹس کیا ہے, وہاں پہ آپ نے کچھ کنٹرول میئرز لگا رہے ہیں. تو یہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ آپ کی سائبر سپیس کو جب آپ کمپوننٹس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کنٹرول میئرز ہیں جو آپ کے امپلیمنٹ کریں تو آپ اپنی سائبر سپیس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج کا لیکچر یہاں تک.